الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں آپ کے اس خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان عاشقار داور حاضر ہے۔ ناظرین کا بڑا خوبصورت واقعہ میں پڑھ رہا تھا، ماں باپ کی اہمیت کے حوالے سے ہے۔ یہ ایک نوجوان کو بڑا شوق تھا حج کرنے کا، حج کا جانے کا بڑا شوق تھا، لیکن اس کی کم عمری کی وجہ سے ماں باپ اس کو اجازت نہ دیا کرتے تھے اکیلے جانے کی۔ بہرحال ایک دفعہ وہ چھپ چھپا کے حج کے لیے نکل پڑا تو راستے میں ایک جنگل پڑا جہاں ڈاکوؤں نے اس کو پکڑ کر لوٹا، اور مزید ستم یہ کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے اس کو وہاں پہ ڈال دیا۔ بڑی تکلیف میں تھا تو جو کعبہ شریف کے مؤذن تھے ان کو خواب میں اشارہ ہوا کہ اے بندے تو فلاں جگہ جا، اور ایک بندہ بڑی تکلیف میں ہے، وہ بے شک بڑی غلطی کر کے نکلا ہے لیکن تو ہماری راہ میں تھا، ہماری راہ میں آ رہا تھا، ہمیں اس پہ رحم آتا ہے، تو جا اور اس کی مدد کر۔ مؤذن صاحب بتائے ہوئے راستے میں چلے گئے، اس جنگل میں جا کے دیکھا زخمی حالت میں ایک نوجوان پڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے تھے۔ پوچھا کیا ماجرا ہوا؟ اس نے کہا ایسے ایسے ہوا اور میرے ساتھ ڈاکو نے ظلم کیا ہے، اور کیوں ہوا اس کی وجہ اس نے یہ بتائی کہ ماں باپ مجھے اکیلے آنے کی اجازت نہ دیتے تھے، جس کی آج میں سزا بھگت رہا ہوں۔ یہ ناظرین کرام، ماں باپ کی بڑی اہمیت ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کی نوجوان نسل ماں باپ کا وہ مقام نہیں سمجھتی، نہیں پہچانتی جو شریعت میں متعین کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جب تک ماں باپ کھانا نہ کھا لے، اولاد کو حق نہیں ہے کہ وہ ایک لقمہ بھی منہ میں رکھیں، حتیٰ کہ یہاں ہے کہ اپنی بیوی بچوں کو بھی وہ نہ دیں جب تک کہ اس کے ماں باپ نہ کھا لیں۔ باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، باپ کی رضا میں ماں کی ناراضگی ہے، رب کی ناراضگی ہے، ماں کے پاؤں تلے جنت ہے۔ بہت ساری احادیث ماں باپ کی اہمیت کے حوالے سے ہیں، اور پھر وہی بات کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ جی ناظرین کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کے اسکرین پر ہم ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ اپنے سچے اچھے خواب ہمیں سنائیے۔ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ گفتگو آغاز کریں اس صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب میں اشارہ ہوتا ہے رب کی طرف سے، ہمارا بندہ ہے، گو کہ اس نے بڑی غلطی کی ہے لیکن تو ہماری راہ میں تھا، ہمیں اس پہ رحم آتا ہے، تو جا اس کی مدد کر۔ غلطی کیا؟ ماں باپ کی اذن کے اجازت کے بغیر نکل پڑا تھا، کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آپ نے ایک خوبصورت بات کے تار چھیڑ دیے ہیں۔ بات یہ ہے کہ والدین کی اطاعت، ان کی فرما برداری، اس کی تاکید کا اندازہ، اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ رب کریم نے قرآن کریم میں جہاں جہاں اپنی عبادات کا حکم ارشاد فرمایا، اسی سے متصل والدین کے ساتھ احسان بھلائی کرنے کا حکم فرمایا۔ دیکھیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا نہ بھولنا۔ اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں ہمیں پیدا فرمانے والا اللہ رب العالمین ہے، بے شک حقیقی خالق وہی ہے، اس کی سوا کوئی نہیں، لیکن دنیا میں آنے کا سبب جو ہے والدین ہے۔ والدین نہ ہوتے تو بظاہر ہم نہ ہوتے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ رب العالمین حقیقی خالق ہے تو اس کی عبادت ہوگی، اور دنیا میں آنے کا سبب والدین ہے تو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں۔ تو سب سے بڑا حق والدین کا ہے کہ ان کے ساتھ ہر حال میں نیکی کرنا، سبحان اللہ، ان کی کسی معاملے میں اطاعت سے روح گردانی نہ کرنا۔ ہاں کوئی ایسا کام وہ کہہ رہے ہوں، حکم دے رہے ہوں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے حکم کے مخالف ہو، تو تب بھی ان سے بدتمیزی نہ کرنا، اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے ان کو روکنا۔ اچھا، اس سے اندازہ لگائیں آپ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ باپ کی رضامندی میں رب تعالیٰ کی رضامندی، باپ کی ناراضگی میں رب تعالیٰ کی ناراضگی، اور فرمائے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ایک شخص حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میری ماں مجھ پر بڑا ظلم کرتی ہے،
تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ الزمہا، 3 مرتبہ اس نے کہا، 3 مرتبہ الزمہا فرمایا کہ وہ جتنا بھی ظلم کرے، اگر ماں باپ ظلم کرتے ہیں تو وہ عند اللہ مسئول ہوں گے، لیکن تیری یہ جرات نہیں ہونی چاہیے کہ تو ان کے ساتھ بدتمیزی کر یا ان کا جواب دے، تو ان کے ساتھ حسن سلوک رکھنا۔ اور خاص طور پر آپ دیکھیں والدین کی دعا، والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے ایسے ہوتی ہے جیسے اللہ کے نبی کی دعا اپنی امت کے لیے ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ جو ہم دعائیں لیتے پھرتے ہیں نا، دعا کرنا دعا کرنا دعا کرنا، ہونا چاہیے، دعائیں کروانی چاہیے لوگوں سے، نیک لوگوں سے دعائیں کروانی چاہیے، لیکن آپ کے سب سے بڑے جو پیر ہیں نا آپ کے والدین ہیں، ان سے بڑا کوئی پیر نہیں ہے۔ ان کی دعائیں نہ لیں اور لوگوں سے دعائیں لیں، اس سے بڑی بدقسمتی کوئی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ان سے دعا لے کر نکلیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سب کچھ عطا فرمائے آپ نے گا۔ فرمایا باپ کی دعا اس مثل ہے کہ نبی اپنی امت کی دعا کرے۔ جی جی کیا بات ہے، جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اور ماں کے صدقے کیا کچھ ملتا ہے؟ اگر آپ خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات پڑھیں تو وہ جو ایک رات تھی، آپ کی والدہ نے پانی منگوایا تھا، پانی دور سے لے کر آئے، دیر ہو گئی تو لے کر کوزہ کھڑے رہے۔ ماں تہجد کے لیے، مائیں بھی کیسی تھی، تہجد کے لیے اٹھی، کہا بایزید کیا بات ہے؟ کہا ماں وہ پانی آپ نے مانگا تھا، تو کہا تو رکھ دیتا۔ تو عرض کی کہ اماں آپ جاگتی اور نیند میں اتنا ہوش نہیں ہوتا، کہیں گر نہ جاتا، آپ کو نقصان نہ ہو جاتا۔ اس وقت ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ مولا میرے بایزید کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے اللہ رب العالمین نے جو مقام مجھے دیا، سبحان وہ اللہ۔ یا تو اللہ رب العالمین جانتا ہے یا میں جانتا ہوں، وہ ماں کی دعاؤں سے۔ اور آخری بات اس میں عرض کروں گا کہ ایک کفن چور تھا، خواجہ صاحب علی رحمہ نے اس واقعے کو لکھا، ایک کفن چور تھا اور اس کو مرنے کے بعد کسی نے جنت میں حاجیوں کے ساتھ ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ اللہ اکبر، اچھا کفن چور کو جنت میں حاجیوں کے ساتھ، کیا بات ہے۔ تو کفن چور تو مرنے کے بعد تو جنت میں ٹہل رہا ہے، وہ بھی حاجیوں کے ساتھ۔ اس نے کہا کہ میں کفن چوری کرتا تھا لیکن میں ماں کی بڑی دعائیں لیتا تھا، ماں کی بڑی خدمت کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو میری ماں نے مجھے دعا دی تھی، اکثر دعا دیتی تھی، مولا اس کو جو ہے نا وہ حاجیوں کا ساتھ عطا فرما۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مرنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے توبہ کی توفیق نصیب فرمائی اور مجھے حاجیوں کے ساتھ جنت میں فرما دیا۔ کیا بات ہے، ماں باپ کی بڑی اہمیت ہے۔ ناظرین جن کے ماں باپ زندہ ہیں ابھی بھی موقع ہے ان کی خدمت کر لیں۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو کھو چکے ہیں، بہرحال خدمت کریں، بہت خدمت کریں کہ جنت کا دروازہ ان ماں باپ کے۔ میں بس آخری بات کہوں گا، آپ اپنی پیر صاحب سے، استاد صاحبان سے، نیک لوگوں سے دعائیں لیں کہ یہ سنت بھی ہے، لیکن اگر والدین سے دعا نہ لینا تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ان سے دعائیں لیں پھر سب سے اور لیں۔ سب سے بڑا کہ آپ نے کہا باپ کی دعا مثل اس کے ہے کہ نبی اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے، میرے علم میں پہلی دفعہ آئی ہے، اللہ تعالیٰ کو جزا عطا فرمائے۔ جی آج کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد قاسم ضلع بہالپور سے عرض کر رہا ہوں بھائی۔ بہالپور سے ہمارے بھائی بات کر رہے ہیں۔ جی اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ جی رات کو خواب دیکھا ہے، کچھ دن پہلے آنکھوں کی بینائی بنوائی ہے ڈاکٹروں سے، اور میں دل میں احتیاط کرتا ہوں یا چشمہ تو نہیں ہے، ان کی حفاظت بہت کرنی ہے، پھر نیند آنکھ کھل جاتی ہے۔ اچھا آپ نے رات کو خواب میں دیکھا کہ آپ کی آنکھیں بنوائی ہیں ڈاکٹر سے اور اس کے بعد آپ کو نیند نہیں آتی ہے؟ جی نیند آتی ہے، ہاں پھر محسوس ہوتا ہے یار ان آنکھوں کی حفاظت تو کرنی ہے، گرد غبار اچھا ضرور لگائے، پھر نیند آنکھ کھل جاتی ہے۔ اچھا بس آپ ایک خواب میں کیئر کرتے ہیں کہ آنکھوں کی میں نے حفاظت کرنی ہے گرد میں؟ حقیقت میں آپ نے آنکھوں کا آپریشن کروایا ہے؟ نہیں خواب ایسا محسوس ہوتا ہے۔ نہیں محسوس ہوتا ہے، حقیقت میں کروایا ہے؟ نہیں حقیقت میں نہیں کروایا۔ اچھا ویسے آنکھوں کا کوئی مسئلہ وغیرہ ہے آپ کو؟ نہیں آنکھوں کا مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کو تاحیات روشن رکھے اور ان آنکھوں کے ذریعے آپ کو رب کا قرب نصیب ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ پہلا والدہ کا بتا رہی ہوں، والدہ ہم نے دیکھا تھا، یہ 3-4 مہینے پہلے کی بات ہے نا، آپ نے مہمان کے آئے، ماں سوچتی کہاں بیٹھاؤں گا، تو پھر ان کی والدہ نے دیکھا؟ آپ کی والدہ کو آپ نے دیکھا خواب میں کہ مہمانوں کے ساتھ آئی ہیں آپ کے گھر پہ؟ نہیں مہمان ہمارے گھر میں آئے نا، والدہ نے اپنے گھر میں دیکھے۔ تو اچھا والدہ نے خواب دیکھا ہے آپ نے دیکھا؟ پہلے یہ بتائیں۔ والدہ نے خواب، امی نے خواب، امی نے خواب دیکھا کہ مہمان والدہ کے گھر آئے ہیں، پھر کیا ہوا؟
अम्मी कह रही कहाँ बैठाऊँ ना, तुमको बैठाने की जगह देख ली तो बैठाती वालदा, तो अभी तक ऐसे कोई मेहमान नहीं आए। तो मेरा ख्वाब ये अक्सर मैं ख्वाब में देखती हूँ आग लगी देखती हूँ। नहीं देखिए, बातों को गलत मलत ना करें मेरी बहन। आपकी वालदा ने ये देखा कि मेहमान उनके घर पर आए बिठाने की और जगह वो नहीं। देखती है कहाँ बिठाऊं, बिठाने की जगह नहीं है। बैठाने की जगह तो हमारे घर में 3 कमरे, मगर माँ मेरी सोचती है नहीं कहाँ बैठाऊँ उनको ना। ठीक है, ये अब वालदा का ख्वाब है। ठीक पहले है। सोचती कहाँ बैठाऊँ, कौन सी जगह पे बैठाऊँ, ठीक है। फिर बैठाने की जगह तो है। और दूसरा ख्वाब ये मेरे अक्सर ख्वाब में कहीं चूल्हों को जैसे आग लगी देखती हूँ, कहीं दुकान में आग लगी देखती हूँ। अच्छा, आग लगी हुई देखती हूँ। हाँ। और तीसरा ख्वाब ये मेरा जैसे कोई खुशी का माहौल होता है, जैसे मेहंदी लगाते हैं हाथों पे, जैसे कोई शादी का माहौल होता है घर में, खुशी के मगर माहौल अभी तक देख- ऐसा कोई ख्वाब नहीं, मगर अभी तक ऐसा कोई ख्वाब नहीं हुआ। जैसे अच्छी ख्वाब जल्दी पूरी नहीं होती, बुरी जल्दी पूरी हो जाती है। अच्छा, आप मैरिड है? नहीं सिंगल भाई। आपकी वालदा किसी मामले में परेशान है? भाई के रिश्ते के लिए, हमारी भी रिश्ते के लिए बहुत परेशान है, सोचती बहुत। ठीक है, चले, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला आप बहन भाइयों को अच्छे रिश्ते अता फरमाए। एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं जी। यास्मीन कोयटा से बात कर रही हूँ। कोयटा से यास्मीन बहन बात कर रही है, अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। सर मेरे अब्बू ने कुछ दिन पहले देखा कि एक औरत है उसके कंधे पर घास रख रही है। घास रख रहे हैं? हाँ। जी, घास उनके कंधे पे। एक और औरत है वो मेरे अब्बू के पाँव धो रही है। और अभी मेरे एक- खाना को एक मिनट, आपके अब्बू के कंधे पे एक औरत घास रख रही है, दूसरी औरत उनके पाँव धो रही है। जी, और मेरे अब्बू की खाला भी वहीं पे बैठी हुई है, वो ठीक। फौत हो चुकी है। खाला फौत हो गए वो। अच्छा, आपके अब्बू माशाल्लाह हयात है? जी जी, मेरे अब्बू हयात है। चले ठीक है मेरी। जी सर एक और ख्वाब भी है। जी जी बोले। सर मैंने 2 दिन पहले ख्वाब देखा है, बहुत सारे बहुत सारे समझ में नहीं आ रहा। बहुत शहद लगी हुई है। एक मिनट आवाज मिस हो गई। आपने देखा बहुत सारे दरख्त हैं, फिर क्या हुआ? उन पे शहद लगी हुई है उन पे। ठीक है, फिर? जी, वो लाइन से दरख्त उन पे मैं और मेरी अम्मी उनको उतारा है और हम खा रहे हैं। मेरे अच्छा। अब्बू के कदम पर बैठा है तो मैं उनको कहती हूँ मेरे अब्बू को भी बुला के लाई, इतने सारी ये दरख्त है इनकी हमें शहद उतारनी है। और वो ठीक। लाइन से दरख्त है, एक कोई ऐसी जगह और सब पे शहद लगी हुई है। अच्छा, सब पे शहद लगा अच्छा हुआ। ये बताएं कि आपके वालिद क्या काम करते हैं? जी मेरे अब्बू मुलाजिम। कहाँ मुलाजिम है? सरकारी है प्राइवेट? जी सरकारी, और वो कारोबार भी करते हैं। कारोबार भी करते हैं। अच्छा ठीक है मेरी बहन यास्मीन कोयटा साहब प्रोग्राम में शामिल हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरी बहन कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं सबिया बात कर रही हूँ कोयटा से। सबिया बहन कोयटा से। जी मेरी बहन अपना ख्वाब बयान कीजिए। जी मेरे 2 ख्वाब हैं। मेरा ख्वाब ये कि मेरी अम्मी ने ख्वाब में देखा है कि मेरे बच्चों को पैसे तकसीम कर रहे हैं। इनके वालिद पैसे तकसीम कर रहे हैं? वो मेरी अम्मी को भी देते हैं। अम्मी को भी दे रहे हैं? अच्छा मतलब इनकी वालदा ने, एक मिनट, आपकी वालदा ने ये देखा कि आपके अब्बू बच्चों को पैसे दे रहे हैं। जी हाँ, तकसीम कर रहे हैं, बच्चों को पैसे तकसीम कर रहे हैं। अम्मी आ जाती है तो अम्मी को भी दे देते हैं। ठीक है। जी मेरे अब्बू फौत हो चुके हैं ना, वो माशाल्लाह से बहुत सेहतमंद नजर आते हैं और वो बहुत खुश होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है मेरी बहन सबिया, आप कोयटा से प्रोग्राम में शामिल हुए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी टीवी बंद है। जी मेरी बहन आप प्रोग्राम में शामिल हो चुकी हैं, बताइए कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन कौन कहाँ से बात कर रही हैं? अब जी फैसलाबाद से बात कर रहे हैं। फैसलाबाद से। जी अपना ख्वाब बयान करें। जी, अगर ख्वाब में इस तरह से आपको कुछ सिंबल्स नजर आए जिसका मतलब ये हो कि किसी बुजुर्ग से फैज हासिल होगा, तो ये बुजुर्ग मतलब कौन होंगे या किस तरह से, प्लीज? अच्छा, आपको ख्वाब ये नजर आया कि किसी ने कहा फला बुजुर्ग से आपको फैज हासिल होगा, ये ख्वाब आया? नहीं जी, कुछ ऐसी बातें नजर आई जिसका मतलब ये बन रहा है ख्वाबनामे से। अच्छा नहीं मतलब तो मेरी बहन आप बता रही हैं ना, तो जो ख्वाब देखा है वो बताएं, मिनवाना ख्वाब बताएं। जी मेरी, अच्छा कॉल ड्रॉप हो गई। जी नाज़रीन, अब बहन से बात नहीं हो सकी, आप दोबारा शामिल हो प्रोग्राम में, इंशाल्लाह आपको शामिल करें। और जितने भी हमारे पूरी दुनिया से प्रोग्राम में शामिल होना चाह रहे हैं सब ट्राई करें, इंशाल्लाह हम सबको शामिल करें, लेकिन एक वक्फे के बाद। नाज़रीन सेकंड सेगमेंट का आगाज़ आप ही से करते हैं, शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है कॉल ड्रॉप हो गई। नहीं, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी। मेरे भाई आप कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। हैदराबाद से बात कर रहे हैं जी। अपना ख्वाब बयान कीजिए। हाँ सर, मैं है ना तकरीबन कोई 2-2.5 साल हो गए जब मैंने ख्वाब देखा था। मैं
एक दिन के लिए जो है ना मतलब आ गया हूँ सऊदी अरब। तो मैंने सोचा मैंने है ना मतलब वहाँ सोचा कि जो है ना मैं वो अपना खाने काबा में जाके जो है ना वो तवाफ कर लूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ अपना वहाँ पर नमाज पढ़ी मैंने। तो बोला चारों तरफ काबा है, यहाँ तो कहीं भी नमाज पढ़ लूँ। तो मैं अपने वालिदैन की कब्रों पर जाता हूँ ना सुबह में, तो मैं वहाँ दुआ करता हूँ। आप सल्लम से भी दुआ करवाता हूँ, मतलब कि जो ना वो अब दुआएं करें हम मेरे हक में, मेरे वालिदैन के हक में, सबके हक में। तो वहाँ से फिर जो ना मुझे अपना आप का रोज़े मुबारक नजर आता है। माशाअल्लाह। तो वहाँ सब लोग खड़े होते हैं ऊंची जगह पर, वो देख रहे होते हैं, तो मैं भी वहाँ जाता हूँ। अच्छा, उससे पहले सर है ना वो 2-3 रोज पहले जो ना मेरे एक दोस्त है ना उसने वो दिखाई थी, मतलब वो तस्वीर की जो ना आप सल्लम की ये। अच्छा, वैसे आप जा चुके हैं वहाँ पर? जी सर। वैसे आप जा चुके हैं वहाँ पर? नहीं सर, मैं गया ठीक नहीं है, कभी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ख्वाब में देखा है, ठीक है, हम बताएंगे इंशाल्लाह आपका ख्वाब क्या कहता है। नेक्स्ट कॉल को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं तस्वीर से बात कर रही जी अपना ख्वाब बयान कीजिए, जरा ऊंची आवाज में बोलिएगा प्लीज। हूँ। जी मेरी बहन ने ख्वाब देखा है, हाँ वो दो मेरी 2 बहनें हैं और एक ने ख्वाब देखा है कि वो दरगाह पे गई हुई है। हमारे गांव में एक दरगाह है की। दरगाह पे गई हुई है, आपके गांव में दरगाह, वहाँ गई हुई है, वो देखा उन्होंने। जी वहाँ पे दरगाह पे है और हाँ। 3 बच्चे हैं, वो नीचे जमीन पे पड़े हुए। 3 क्या है? क्या पड़े हैं जमीन पे? 3 बच्चे जमीन पे पड़े हुए हैं, ठीक है। 3 केजीज, अच्छा 3 पहले केजीज हैं जमीन पर। कागज पड़े हुए हैं, ठीक है ठीक ठीक है, है। कागज है और वहाँ वो 3 बच्चे रहती हैं, तो एक उनका कोना जलता है। समझ में नहीं आता। अच्छा नहीं, वो मुझे। 3 कागज पड़े हुए, 3 उठा लेती हैं तो एक पढ़ती हैं उसको? नहीं उनमें से एक कोना जलता है कागज का। जलता है, एक कोना कागज का जलता है, फिर? जी, और दूसरे कागज का एक जिल्द जलती है, असल उसकी बच जाती है। असल बच जाती है, ठीक है, फिर? और तीसरा पेज जलता है तो उस पर एक लैंप जैसा निशान जाहिर होता है। निशान जाहिर होता है, लैंप जैसा एक निशान जाहिर होता है। हाँ हाँ। तो फिर वहाँ पे दरगाह पे एक आदमी, 2 मियाँ भी आते हैं, उनके पास एक छोटी बच्ची है। और मेरी आपी वो देखकर भाग जाती है। मेरी एक आपी वहीं खड़ी है, दूसरी आपी ऊपर मस्जिद की तरफ भागती है। मस्जिद वहीं साथ ही है दरगाह के पास। अच्छा तो वहाँ पे वो आदमी आता है पीछे और एक उनके पास छोटी सी बच्ची है, वो उस बच्ची को मारता है, उसको छोड़ के भागना चाहते हैं। अच्छा ठीक। और वो बच्ची मेरी आपी की चिमट जाती है और मेरी आपी उस बच्ची को बचाती है और आदमी को मारती है। ठीक है मेरी बहन, आपका ख्वाब हमने नोट किया। और नाज़रीन चंद ख्वाब हमने सिलेक्ट किए जो व्हाट्सएप के जरिए मौसूल होते हैं, आइए देखते हैं, दिखाइएगा प्लीज। मेरा है, मैंने ये देखा है कि हम लोग, मैं अपनी पुप्पो का बेटा है, उनका नाम नदीम है, उनके साथ कहीं पे जा रही हूँ। ट्रेन पे जिस तरह स्टेशन पे सीढ़ियाँ होती हैं लोहे की, इस तरह सीढ़ियाँ हैं, एक जगह फ्लोर आता है, वहाँ पे हम पहुँचते हैं तो वहाँ पे कोई कब्र होती है। बताया जाता है कि ये कब्र किसी बीबी की है। तो वो मेरी पुप्पो का बेटा बहुत जल्दबाज होता है, वो जैसे ही जल्दी में घूमने लगता है तो उसके घुटना लगता है कब्र पे। कब्र जो है होती पत्थर की है लेकिन ताबूत नुमा होती है, तो वो उनका जो सर का हिस्सा होता है वो वहाँ से हट जाती है कब्र, और वो बीबी का जो सर है वो सिरक जाता है अपनी उस कब्र से। फिर नदीम और बाकी जो लोग मौजूद होते हैं वो सब हड़बड़ा के भागने लगते हैं कि कब्र खुल गई है, बीबी का चेहरा नजर आ रहा है, कोई देखेगा मारेगा या कुछ भी। तो वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे भी कहता है कि जल्दी भाग चलो। मैं उसके साथ जा रही होती हूँ लेकिन बार बार पीछे मुड़ के देख रही होती हूँ, मुझे खौफ हो रहा होता है और जहन में ये आता है कि ये तो बीबी हैं, बीबियाँ पर्दे में होती हैं, इस तरह कैसे हम उन्हें बेपर्दा करके छोड़ के जा रहे हैं, उनका सर तो नजर आ रहा है। फिर मैं उनका हाथ छुड़ा के वापस पीछे आती हूँ और किसी दुपट्टे से चादर से लेके उनका सर ढक के उनको ऊपर करती हूँ जहाँ पे वो कब्र होती है, सर के बल उनको ऊपर लेटा के फिर उनको दुपट्टा दे के फिर मैं जल्दी से वापस आ जाती हूँ। लेकिन दिल में खौफ फिर भी रहता है कि बीबी की कब्र थी, नदीम की वजह से हट गई, मैं भी उसके साथ थी, अल्लाह नदीम भाई पे और मुझ पर रहम करे। इस तरह से दुआया कलमात भी होते हैं, मेरे मुँह से निकलते हैं। इस हवाले से अगर आप रहनुमाई कर दें तो शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैंने हाव का मतलब पूछना है। मैंने हाव देखी सुबह टाइम पे कि बारिश हो रही है बहुत तेज़, तो छत पे कपड़े डाले हुए हैं सूखने के लिए। मैं छत पे जाती हूँ उतारने के लिए कपड़े, तो जाती हूँ तो मेरे जाते तक बारिश रुक जाती है। इसका क्या मतलब है? और एक और हाव मैंने देखी थी कि आसमान में एक सफ़ेद रंग की मस्जिद है, तो मस्जिद में एक बुजुर्ग हैं खड़े हुए हैं, तो वो मुझसे कहते हैं कि आओ मेरे साथ चलो। इतनी सी देखती हूँ तो वो हाव ख़त्म हो जाती है, मैं उठ जाती हूँ। अस्सलाम
علیکم، میں وسیم نیاز بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ میری وائف نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ جو ہے نا بہت زیادہ چڑیاں ہیں اور جو ہے نا وہ ہم لوگ کھا رہی ہیں۔ یہ 2-3 بجے کا ٹائم تھا تقریباً۔ پلیز اس خواب کی تعبیر بتائیں۔ صبح کے ٹائم تقریباً 4:30 تقریباً میں نے دیکھی ہے۔ میں دیکھتی ہوں کہ ہم لوگ قبر میں ہوتے ہیں اور سارے ہی ہوتے ہیں، اور فرشتے ہم سے نا ہمیں سزا دے رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں دیکھتی ہوں کہ میرا بیٹا ہوتا ہے اور پھر سب فرشتے سے نا بڑی ساری چھری کے ساتھ نا اس کے پاؤں پہ نا کٹ لگا رہے ہوتے ہیں اور اسے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، اور میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ کیوں ایسے اس کے ساتھ کر رہے ہیں، تو بہت معصوم ہے، بہت اچھا بچہ ہے، ایسے اس کو نہ سزا دینا، ایسے اس کو جو ہے نا آپ نہ تکلیف دیں۔ تو اس کے بعد میری باری آتی ہے تو میرے پاؤں پہ وہ ہلکے ہلکے سے کٹ لگاتے ہیں، تو مجھے تکلیف نہیں ہوتی ان کی ذرا بھی نا۔ تو میں اتنی پریشان ہوتی ہوں، میں کہتی ہوں خواب میں کہتی ہوں انہوں نے یہ کیوں ایسے کر رہے ہیں، ہاں شاید ہم جو ہے یہ کوئی گناہ ہو گیا ہم سے، شاید اس لیے ایسی خواب آئی ہے، کس وجہ سے آئی ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی، میں بہت پریشان تھی اس خواب کو لے کے۔ جی ناظرین، یہ خواب ہم نے ویڈیو کے ذریعے موصول ہوتے ہیں، آپ کو دکھائے سنائے بھی کیا کہتے ہیں، چلتے مفتی صاحب کی طرف۔ جی مفتی صاحب۔ جب محمد قاسم نے بھاولپور سے یہ خواب دیکھا ہے کہ آنکھوں کا آپریشن نیند میں یعنی خواب میں ہوا ہے، پھر ان کو خواب میں ہی نیند آتی ہے اور ان آنکھوں کو کیئر کرنے کی بڑی یہ فکر میں رہتے ہیں۔ اچھا، یہاں آنکھوں سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ نہ ان کو آنکھ کی بیماری نہ آپریشن ہوا ہے، آنکھ سے مراد کیا ہوگا؟ دیکھیں قرآن کریم میں سورہ فرقان میں اخیر میں ایک آیت ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ اے ہمارے رب، اللہ کے نیک بندے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہمیں اپنے گھر والوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے ٹھنڈک عطا فرما آنکھوں کی، ٹھیک ہے نا؟ تو آنکھوں کی آپ کیئر کر رہے ہیں، اس کی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی اولاد یا جو بچے ہیں آپ ان کی کیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تعلیم و تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی جھول واقع ہوتا ہے تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا، یعنی آنکھوں کا جو آپریشن یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، لیکن پھر آپ کیئر کرتے ہیں تو یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اولاد کی تربیت کرنا اس وقت اس دور میں سب سے ضروری ہے۔ اصل آپ کے ایسٹس یہ ہیں، ان کی تربیت نہیں کی تو کچھ نہیں کی، آپ نے کیئر نہیں کی تو کچھ نہیں کیا، ان کو آپ نے صحیح اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کے رسول کا صحیح امتی بنا دیا، گویا کہ آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں۔ تو یہ اولاد کی طرف سے فکر مند ہونا، ان کی کیئر کرنا، ان کی تعلیم و تربیت میں حصہ لینا، یہ اس بات کی طرف اشارہ آ رہا ہے۔ بہن نے کراچی سے یہ پوچھا کہ چونکہ ان کی والدہ رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ مہمان گھر پر آئے کہاں بٹھاؤں، اور پھر یہ بہن آگ لگی ہوئی دیکھتی ہیں مختلف چیزوں کو، اور تیسرا خواب خوشی کا ماحول دیکھتی ہیں۔ دیکھیں کسی معاملے میں پریشان ہونا یہ ایک فطری امر ہوتا ہے کہ کوئی کام نہیں ہوا پریشان ہو گئے، فطری چیز ہے، لیکن اب دیکھنا یہ کہ اس پریشانی سے ان مشکلات سے نبرد آزما کیسے ہوتے ہیں، کیا ان پریشانیوں کو اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں یا اللہ پر توکل کرتے ہوئے ان پریشانیوں کا مشکلات کا سد باب کرتے ہیں، اسباب اختیار کرتے ہوئے پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑتے ہیں، پھر نکل آتے ہیں، یہ دیکھا جائے گا۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ دیکھیں مہمان کا گھر پر آنا، مہمان عام طور پر کوئی اہم واقعہ ہوتا ہے تو تب گھر پر آتے ہیں، تو چونکہ رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں تو میں ان کی خواب کو وہیں جوڑوں گا کہ دیکھیں رشتے آئیں گے یا آ رہے ہیں یا فیوچر میں ہوگا بالکل، لیکن آپ اپنا فیصلہ کریں کہ آپ کے مطلب کیونکہ صرف رشتہ ہونا یہ اہم نہیں ہے، بلکہ رشتوں کے بعد اس کو نبھانا یہ بہت اہم ہے کہ آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ جو ہے وہ بچے کو میں گھر کیسے دوں گی، کیا دوں گی، کہاں پر رہیں گے، یہ کیا ہے، یہ ساری سوچیں جو ہے نا یہ آپ کی ہیں۔ آپ اس کی تیاری کریں کہ رشتہ تو ہو جائے گا لیکن اس کے بعد بچے کو رکھنا کہاں ہے، شادی کے معاملات ہیں جو گنجائش ہے ہی نہیں ہے، یہ تمام باتیں سوچیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا اور رشتوں کی یہ معاملات آپ کے حل ہو جائیں گے۔ نمازوں کی پابندی کے ساتھ
فجر اور عصر کے بعد یا لطیف یا اللہ 33 بار پڑھیں، اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ. اور دوسرا جو آگ لگا ہوا دیکھنا، یہ دیکھیں یہ بھی ممکن ہے کہ پریشانیاں مشکلات ہیں تو یہ آگ لگا ہوا دیکھا، یہ بھی ممکن ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ جب بندہ ذہنی طور پر بہت انتشار کا شکار ہو تو تب بھی وہ ایسے مناظر دیکھ لیتا ہے. بہرحال اللہ رب العالمین کرم فرمائے، جو میں نے عرض کیا وہ کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے یا حفیظ یا اللہ بھی کثرت سے پڑھیں، اور جتنی طاقت ہو اللہ کی راہ میں صدقہ وغیرہ دیں. دوسرا یہ کہ خوشی کا ماحول دیکھنا. اگر آپ نے اپنے ذہن میں بٹھایا ہوا ہے کہ یہ کام ہونا ہے، خوشی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، تب تو یہ آپ کی ذہن میں جو ہے وہ خواب میں آپ دیکھ رہی ہیں. لیکن ایک نارملی ہے تو جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ انشاءاللہ تھوڑی کوشش کریں اور ان پریشانیوں سے نکلنے کی سعی کریں. اللہ رب العالمین آپ کو خوشیاں ضرور عطا فرمائے گا آپ کے خانوادے کو. پھر اس کے بعد کوئٹہ سے یاسمین بہن نے پوچھا کہ ان کے والد نے یہ خواب دیکھا کہ ایک عورت گھاس کا رکھ رہی ہے ان کے والد کے جو ہے وہ کندھے پر، اور دوسری عورت جو ہے وہ پاؤں دھو رہی ہے. میں اس کو اس اینگل سے بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کے والد صاحب جو ہے وہ دیکھیں، عورت کا بعض اوقات تو ایک عام اشارہ جو سب سمجھتے ہیں ہر ایک کے ذہن میں ہوتا ہے، لیکن ایک اشارہ اور بھی ہوتا ہے کہ دنیا کی دولت کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام جب شب معراج گئے تھے نا تو ایک خاتون بناؤ سنگار کے ساتھ آئی تھی، تو آپ نے کوئی توجہ نہیں دی، التفات نہیں فرمایا. تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ یہ دنیا آئی تھی. اگر آپ التفات فرماتے تو آپ کی امت بہت زیادہ اس میں التفات کرتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو آقا علیہ السلام نے دنیا کی طرف نظر نہیں فرمائی. تو یہاں پر غالباً یہ کہ نوکری بھی کر رہے ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہیں، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے. لیکن تھوڑا سا اس میں احتیاط سے کام لیں کہ ایک جگہ تو آپ کو فائدہ ہو رہا ہے لیکن ایک جگہ پر تھوڑا سا آپ پر بوجھ آ رہا ہے. یہ جو گھاس رکھنا ہے تھوڑا سا بوجھ آ رہا ہے، تو بہرحال اس پر توجہ دیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق حلال میں ترقی عطا فرمائے. بہت سارے درخت ہیں، شہد ہے، ان کی والدہ اتارتی ہیں، سب کھا رہے ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ ابو کو بلاؤ وہ بھی کھائیں. تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھا خواب ہے. اور شہد وہ ہے کہ فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرما رہا ہے. تو یہ شہد شفا کی طرف بھی اشارہ، گھر میں کوئی بیمار اگر ہے تو شفا کی طرف بھی ہے. اور دوسرا شہد رزق کی فراوانی کی طرف بھی اشارہ ہے. اللہ رب العالمین آپ کو خوشیاں عطا فرمائے، رزق حلال میں ترقی عطا فرمائے، اور کوئی بیمار ہے تو اس کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرمائے. جی ناظرین، یہاں پہ ہم جائیں گے ایک مختصر وقفے پر، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین چلتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں مصعب سے. جی مصعب. اچھا، ایک سبیہ بہن نے کوئٹہ سے پوچھا کہ ان کی والدہ نے دیکھا کہ ابو مرحوم جو ہے وہ خواب میں آتے ہیں، ان کے بچے کے نہیں ان کے ہسبینڈ خواب میں آتے ہیں اور بچوں کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں، اور ان کی والدہ آتی ہے تو ان کو بھی خواب میں پیسے دیتے ہیں. تو یہ فائنینشل طور پر رزق میں فراوانی کی طرف یعنی اضافے کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ کوئی ان کے والد صاحب کی پراپرٹی ہے یا جائیداد ہے تو وہ اس میں سے ان کو حصہ ملے گا، اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے. دوسرا یہ کہ خواب میں صحت مند اور خوش دکھائی دیتے ہیں تو سیدھی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے اچھے حال میں رکھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے والد مرحوم کی مغفرت فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. فیصل آباد سے بہن نے ایک عجیب سا مطلب کہا کہ خواب میں بزرگوں کا فیس دیکھنا. یہ دیکھیں، ایک تو یہ کہ یہ نہ کہا کریں کہ کسی نے خواب میں یوں دیکھا یا میں نے چلے یوں دیکھ لی، ایسا نہ کیا کریں. جو خواب دیکھا ہو وہی بیان کیا کریں کہ یہ بڑا اہم معاملہ ہوتا ہے. بہرحال آپ کے خواب کی تعبیر مجھے یہ لگ رہی ہے جو آپ نے بیان کیا، جو ہم سمجھ سکیں کہ آپ اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی طرف آئیں، سنت نبوی پر عمل فرمائیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. کہ بزرگوں نے بھی یہی کیا ہے تو آپ ان کا فیض لینا چاہتی ہیں تو یہ کریں، انشاءاللہ ان کا فیض بھی آپ کو ملے گا. پھر اس کے بعد حیدرآباد سے بھائی نے یہ پوچھا کہ 2 سال یا 2.5 سال پہلے یہ خواب دیکھا کہ ایک دن کے لیے سعودیہ گئے، پھر وہاں خانہ کعبہ میں نماز پڑھی، پھر روزہ مبارک بھی وہاں پر دکھا. یا تو ایسا ہے کہ آپ سوچتے اس معاملے میں ہیں تو آپ نے خواب دیکھ لیے، یا پھر یہ کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو وہاں کی حاضری عطا فرمائے گا، یا پھر آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے بڑا کام تو وہ انشاءاللہ رکاوٹ دور ہوگی، یا پھر بڑی حاجت ہے تو وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی. بہن نے کہا کہ ان کی بہن نے دیکھا کہ وہ درگاہ میں گئی ہیں، 3 پیجز ہیں زمین پر پڑے ہیں. اب اس بہن نے بھی نا بہت آہستہ آواز میں جو ہم سمجھ پائیں وہ
وہ یہ ہے کہ ایک کونا ایک کاغذ کا پیپر جو پیجز ہیں جلتا ہے، دوسرا جلتا ہے لیکن بچ جاتا ہے، تیسرا لیمپ کی طرح جو ہے نا وہ نشان ظاہر کرتا ہے، اور ایک آدمی ان کی بچی کو مارتا ہے۔ یہ خواب جو ہے نا کچھ منتشر ذہن لگ رہا ہے کہ جنہوں نے یہ خواب دیکھا ہے تو وہ سوچتی یا کسی معاملے میں پریشان ہے، اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں بن پا رہی۔ ہاں اگر ان کی بہن کی اولاد ہے تو اپنی بہن کی اپنی اولاد پر خصوصی توجہ دیں۔ ویڈیوز کی طرف آ جاتے ہیں۔ بہن نے کہا کہ پھپھو کی بیٹے کے ساتھ جا رہی ہیں اور لوہے کی سیڑھیاں ہیں، پھر قبر جو ہے وہ یعنی ہوتی ہے کسی بی بی کی، تو وہ ہم وہاں سے ہٹتے ہیں تو ان کی جو پھپھو کے بیٹے ہیں ان کی غلطی سے قبر کھل جاتی ہے اور بی بی کا چہرہ صاف نظر آتا ہے، یہ خوفزدہ ہوتی ہیں، پھر واپس پلٹتی ہیں اور پھر ان کو چادر وغیرہ دے کر پھر پلٹتی ہیں، اور پھر یعنی کافی خوفزدہ ہے اس معاملے میں کہ ہم سے کیا گناہ ہو گیا ہے۔ دیکھیں یہ جو ہے نا اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جن کی وجہ سے قبر پھٹی ہے جانے انجانے میں شریعت کی خلاف ورزیاں ان سے حقیقت میں ہو رہی ہیں۔ بعض اوقات دیکھیں نا، اب میں نے غیبت کی، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، آپ نے مجھے غیبت، مجھے پتہ ہی نہیں غیبت کیا ہوتی ہے، آپ نے جانے انجانے میں کسی کا دل دکھا دیا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تو اس طریقے سے جانے انجانے میں کوئی خلاف ورزی ہوئی ہے تو آپ کو ظاہر ہے کہ ان کو جن کی طرز عمل سے ایسا ہوا تو ان کو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے، دیکھ لیں کہ جہاں کمی ہے اسے پورا کرنے کی کوشش فرمائیں اور توبہ وغیرہ کریں۔ پھر اس کے بعد بہن نے کہا کہ بارش تیز ہے، چھت پر کپڑے ڈالے ہیں، چھت پر جاتی ہیں تو یعنی کپڑے اتارنے کے لیے جاتی ہے تو بارش رک جاتی ہے، تو یہ خواب چونکہ بارش کا آپ نے بتایا نہیں اور ظاہر ہے کہ خوشگوار بارش ہے کہ آپ کپڑے اتارنے کے لیے جاتی ہیں، یعنی جو کپڑے لٹکے ہوئے ہیں چھت پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ کوئی پریشانی دور ہوگی، لیکن ابھی کچھ رکاوٹیں اس میں ہیں، انشاءاللہ رکاوٹیں دور ہوں گی تو آپ کی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی اور خوشیاں ہوں گی انشاءاللہ۔ اچھا، ایک کہتی ہیں کہ آسمان پر سفید رنگ کی مسجد ہے اور وہ بزرگ کہتے ہیں کہ آؤ میرے ساتھ چلو، تو اس میں بھی آپ کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت اور دنیا میں جو زندگی بسر کرنے کا طریقہ ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ دین کی طرف چلیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اور آخری جو خواب ہے، بہن نے کہا کہ چڑیا کھا رہی ہیں خواب میں، بھائی نے کہا کہ ان کی وائف نے یہ خواب دیکھا کہ چڑیا خواب میں کھا رہی ہیں، تو یہ بھی جانے انجانے میں کوئی ایسا کام ہو رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا پسندیدہ کام نہیں ہے، غور کریں اور اس کام کو ختم کریں۔ بہن کہتی ہے کہ قبر میں ہوتے ہیں فرشتے سزا دے رہے ہوتے ہیں، یہ اس بات کی طرف علامت ہے کہ آپ دین کی طرف آئیں، اپنے بچوں کو بھی دین کی طرف لائیں۔ بہت شکریہ صاحب، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، کل انشاءاللہ زندگی بخیر اس پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل دوپہر 12 بجے آپ کی خدمت پیش کی جائے گی، اور ساتھ ساتھ اس دعا کے ساتھ پروگرام کو اختتام تک پہنچائیں گے کہ ہمارے ریگولر دیکھنے والے ویئر ہیں آفتاب بھائی، ان کی والدہ کا اور دیگر ہمارے جو مومنین مومنات کا انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔